شہزاد حیرت زدہ سا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن ابھی تک ایک بھی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ نرس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں ٹائیگر، اوشان نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ تم بر وقت سننے اور فوراً عمل کرنے لگے ہو، لیکن استاد یہ چکر کیا ہے؟ ٹائیگر نے حیرت سے پوچھا۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلا سوال سنو، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ بہرام کس چیز سے زخمی ہوا تھا؟ ایک مجسمہ دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ وہ مجسمے سے نہیں بلکہ دھماکے سے زخمی ہوا تھا، اوشان بولا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور کچھ دور رک کر بلند آواز میں بہرام کو مخاطب کیا۔ اس کمرے میں کون کون سی چیز نئی ہے بہرام؟ کچھ بھی نہیں، بہرام نے جواب دیا۔ میں پوچھتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے؟ موت کی بو سونگ رہا ہوں۔ یہ موت کی نہیں نئے رنگ و روغن کی بو ہے۔ کیا اندر سے پورے کمرے کو رنگ کیا گیا ہے؟ ہاں، بہرام نے جواب دیا، اور رنگ سے ہر چیز ڈکی ہوئی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ بہرام کی آواز ہذیانی تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اوشان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم جہاں لیٹے ہو اطمینان سے وہیں پڑے رہو، اسی طرح صحت یاب ہو جاؤ، لیکن یہاں سے اس وقت تک باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا جب تک ہم دونوں میں سے کوئی آ کر تمہیں نہیں کہتا۔ اندر آؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اندر آنے کے بعد تفصیل بتانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ کیوں؟ بہرام نے چیخ کر پوچھا۔ اس لیے کہ ہم خود تفصیل سے فرش پر بکھر جائیں گے۔ تم دونوں ایک دوسرے پر کیوں گرج برس رہے تھے؟ بہرام نے پوچھا۔ سنو بہرام، اوشان نے بند دروازے کو گورتے ہوئے کہا۔ ایک جال تیار کیا گیا ہے جو فی الحال ہمارے لیے ناقابل فہم ہے، لیکن میری حسیات کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ تمہیں مجسمے کے سلسلے میں پیش آیا تھا، لیکن کمرے میں کوئی مجسمہ نہیں ہے۔ اس کمرے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ممکن ہے دیواریں ہی موت اگلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اوشان نے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دونوں نے اندر قدم رکھا تو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے گا جس سے ہمارا زخمی ہو جانا ناگزیر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہلاکت ہمارا مقدر بن جائے۔ او میرے خدا، ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس خاموش لیٹے صحت یاب ہونے کی کوشش کرتے رہو اور کمرے سے باہر قدم رکھنے کی زحمت نہ کرنا، اوشان نے دوبارہ ہدایت کی۔ اگر تم نے باہر آنے کی کوشش کی تو میری دانست میں وہ آلات تباہی پھیلا دے گا جسے اس کمرے میں نصب کیا گیا ہے۔ میں تمہارے جدید آلات کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ دیواروں پر کیا گیا نیا رنگ و روغن چاروں طرف سے موت کا پیغمبر ہے، لیکن ایسا رنگ تو چھت پر بھی موجود ہے، تو پھر سمجھ لو کہ موت 5 سمتوں سے جپٹ سکتی ہے۔ میں فون کر کے کوئی ٹیکنیشین طلب کر لیتا ہوں جو اس آلے کا سراغ لگا کر اسے ناکارہ بنا دے گا، لیکن تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ٹیکنیشین کی ذرا سی غلطی سے یہ معاملہ بگڑے گا نہیں؟ بہرحال جب تمہیں نکلنا ہوگا میں اس کی ترکیب ضرور بتا دوں گا۔ اوشان نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی، حالانکہ اس وقت خود اس کا ذہن بھی کچھ سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ لیکن تم کیا کر سکو گے؟ بہرام کی آواز مایوسی ظاہر کرتی محسوس ہوئی۔ اسے حالات پر چھوڑ دو چیف، اطمینان سے سو جاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ 5 طرف سے موت کا گھیرا ہو تو سنا ہے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ اپنے ذہن سے فی الحال ہر خیال جھٹک دو، ہم جلد ہی اس کا کوئی سدباب کر لیں گے۔ خدا حافظ شہزاد، بہرام نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دونوں وارڈ کے دروازے سے ہٹ گئے۔ اوہ میرے خدا، ٹائیگر نے دھیمی آواز میں کہا۔ اندر بم نصب ہے اور تم اونٹ کی طرح منہ اٹھائے اندر جا رہے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ گورڈن سے پالا پڑ گیا ہے، ٹائیگر نے جلا کر کہا۔ اس کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی ذہنیت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ ایک ذہین سائنسدان ہے اور اس نے کافی خدمات سر انجام دی ہیں، اور پھر یکایک اس کا ذہن کیسے پلٹ گیا؟ اوشان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے خوفزدہ یا فکر مند نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے شہزاد کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ صورتحال ایسی تھی کہ انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کہاں اور کب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اس کے دل و دماغ میں ایک بولا بسرا سا جذبہ بونچال پیدا کرنے لگا، خوف، دہشت۔ ڈاکٹر رابرٹ ایک زبردست سرجن تھا، لیکن اس میں یہ خامی تھی کہ وہ شراب پینے پر آتا تو اس کا ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ اسی اسپتال کا چیف سرجن تھا جہاں بہرام کو انتہائی زخمی حالت میں داخل کیا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے اسپتال کے آپریشن روم میں نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی لیبارٹری میں تھا جہاں اس کے سامنے 4 انسانی دماغ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے گزشتہ روز گورڈنز نامی اس شخص سے معاملات طے کیے تھے۔ اس کی آمد کا وقت ہو گیا تھا۔ رابرٹ نے وہ دماغ تھیلیوں میں بند کر کے فریج میں رکھ لیے تھے، اور یہاں آتے ہی انہیں دوبارہ نکال کر ان کا جائزہ لینے لگا تھا۔ چاروں دماغ دیکھنے میں ایک ہی جیسے تھے، لیکن یہ 4 مختلف فنکاروں کے دماغ تھے۔
चारों फनकार मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते थे। जिस किसी ने भी इन दिमागों को फनकारों की खोपड़ियां तोड़कर निकाला था, लाख एहतियात के बावजूद ये दिमाग किसी न किसी जगह से मुतासिर हो गए थे। डॉक्टर रॉबर्ट ने शराब का एक जाम लबरेज किया और फिर अपना मैदा लबरेज करने में मसरूफ हो गया। गॉर्डन्स नामी शख्स ने उसे जो मुआवजा पेश किया था वो इतना ज्यादा था कि उसका तस्वुर ही डॉक्टर रॉबर्ट के लिए शादी मर्ग तारी करने का असर रखता था। लेकिन वो नशे की वजह से इस असर में नहीं आया था और ये नशे ही की हालत थी जिसने उसे ये अजीबो गरीब काम करने पर आमादा भी कर लिया था। जब पहले पहल उसे इस इमारत में लाया गया था तो वो यही सोच रहा था कि उसे कोई अहम नौयत का ऑपरेशन खुफिया तौर पर करवाया जाएगा, लेकिन उसकी बजाय उसके गाहक ने 4 दिमाग उसके सामने रख दिए थे। अचानक दरवाजा खुला और उसका गाहक अंदर आ गया। डॉक्टर रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखकर गिलास वाला हाथ उठाया और फिर उसे मुंह से लगाकर एक बड़ा सा घूंट ले लिया। क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया डॉक्टर? नोवार्ड ने पुरसुकून लहजे में सवाल किया। इत्मीनान से बैठ जाए मिस्टर गॉर्डन्स और एक जाम पिए, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे, डॉक्टर रॉबर्ट ने जवाब दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम इन दिमागों से दर हकीकत क्या काम लेना चाहते हो। मैं इस सिलसिले में तुम्हें तफसील से बता चुका हूँ। गॉर्डन्स का मूड खराब हो गया। गालिबन वो अपनी बात को दोहराना पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे ये भी याद है कि तुमने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है। उसने जाम दोबारा लबरेज किया और पीने लगा। उसे ऐसे लोगों से शदीद नफरत थी जो जल्दी जल्दी इरादा बदल लेते हो। ये तुमने किसी नर्स के कपड़े क्यों उठा रखे हैं? उसने गॉर्डन्स के हाथ में दबे हुए लिबास की तरफ इशारा करके पूछा। क्या वो उनमें से निकल भागी है या तुम भागती नर्स की यूनिफॉर्म बामिसदाक भागते चोर की लंगोटी उसे उठा लाए हो? जिन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक ना हो उनमें मुदाखलत करके अपना और मेरा वक्त जाया ना किया करो। गॉर्डन्स बुना गया। मैंने तुम्हें 4 इंसानी दिमाग दिए थे और हिदायत की थी कि उन हिस्सों का सुराग लगाओ जहां ख्यालात खुद ब खुद पैदा होते हैं। ये ख्यालात क्यों पैदा होते हैं? वो कौन से उज़लात हैं जो ख्यालात पैदा करने में मदद देते हैं? इसके अलावा क्या इस हिस्से में अपनी मर्जी के ख्यालात भी कोई पैदा कर सकता है? वो हिस्सा कंप्यूटर का दर्जा रखता है और मैं इस कंप्यूटर से बाज़ खास काम लेना चाहता हूँ। क्या तुम इस हिस्से का सुराग लगाने में कामयाब हो गए हो जहाँ तख्लीक का मरहला तय पाता है? एक बार इंसानी ज़हन का यह हिस्सा जिस्म का इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल नज़रअंदाज करके हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कबूल करने में कामयाब हो गया तो मैं इस अमल को उन दिमागों पर इस्तेमाल करूंगा जो अभी जिंदा इंसानों की खोपड़ियों में काम कर रहे हैं। तुम वाकई एक ज़हीन आदमी हो डॉक्टर गॉर्डन्स, डॉक्टर रॉबर्ट ने मुस्कुराकर कहा और इस खुशी में एक और जाम हलक में उड़ेल लिया। तुमने मेरा बताया हुआ काम मुकम्मल किया या नहीं? गॉर्डन्स घुराया। नहीं, रॉबर्ट ने साफ गोई से कहा। क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल है ये एक गैर साइंसी फेल है, डॉक्टर रॉबर्ट ने जवाब दिया। एक जाम उड़ेल लो, अभी इस मौजू पर बहस कर लेते हैं। मुझे शराब की कभी जरूरत महसूस नहीं होती। तो फिर ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। मैं बहुत साफ गोई से इस मौजू पर बात करना पसंद करूंगा। मैंने ये केस इसलिए अपने हाथ में लिया था कि इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मसला ये पैदा हो गया कि तुमने ही मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारी मदद किस तरह करता? मुझे मजीद मालूमात बहम पहुंचाकर, सर्जन रॉबर्ट ने कहा। दरअसल तुमने दयानतदारी से मुझे कुछ भी नहीं बताया। आम हालात में मैं कभी बददियानती का मुर्तकिब नहीं होता, तो ऐसी सूरत में तुम्हें मुझ जैसे किसी सर्जन की नहीं बल्कि किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत है। इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो हमेशा ही दयानतदार रहे। तुम्हारी आमद का शुक्रिया। ये एक नाकारा केस है। हालांकि लोग मेरे पास ऐसे ही केस लाते हैं जो किसी की भी समझ में नहीं आते, लेकिन ये एक ऐसा केस है जो खुद मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं दिमागी ऑपरेशन करने वालों में सबसे माहिर माना जाता हूँ। मैंने बड़े बड़े नाकारा दिमागों का ऑपरेशन करके उन्हें फाल बना दिया है, लेकिन ये मुर्दा दिमाग मेरे लिए अजीब और नाकाबिले फहम है। इन पर कोई तख्लीकी काम करने की बजाय अगर तुम खुद अपना दिमागी ऑपरेशन करवा लो तो मैं 100% नताइज की जमानत देने के लिए तैयार हूँ। सर्जन रॉबर्ट, डॉक्टर गॉर्डन्स ने बड़े ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए कहा। मैं किसी ज़हनी आरिज़े में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि ये एक साइंसी हकीकत है। मुझे ज़हन के तख्लीकी हिस्से से गहरी दिलचस्पी है। तुम अपनी कुव्वते तख्लीक में इजाफा चाहते हो, सर्जन रॉबर्ट ने ज़ेरे लब कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हॉलीवुड जाने का मशवरा दूंगा। अगर तुम्हें अपनी खोपड़ी को खुलवाने का शौक है तो मैं हाजिर हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो वो तो मेरी समझ से बालातर है। अलबत्ता मुमकिन है तुम्हारी खोपड़ी में जान कर मैं कुछ मालूम करने में कामयाब हो जाऊं। मेरा ख्याल था कि तुम दिमाग के उस हिस्से की निशानदही करने में कामयाब हो जाओगे जहां तख्लीकी कुव्वतें काम करती हैं। डॉक्टर गॉर्डन्स ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हें तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या काम करोगे? तुम इस हिस्से में बैरूनी लहरें नहीं दौड़ा सकते।
سرجن نے غصے سے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، آئندہ فضول خیالات لے کر میرے پاس مت آنا، تم نے میرا اب تک کا سارا نشہ ہرن کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مزید شراب انڈیلنے لگا۔ میں نے تمہارے تجربے کے لیے 4 مایہ ناز فنکاروں کے دماغ چوری کروائے ہیں۔ ڈاکٹر گورڈنز غور آیا۔ انہیں فرائنگ پین میں ڈالو اور مغز فرائی کا لطف اٹھاؤ، اس کے علاوہ یہ دماغ کسی کام نہیں آ سکتے۔ سرجن نے ڈاکٹر گورڈنز کی طرف دیکھتے ہوئے موسیقی اڑانے والے انداز میں کہا اور نیم و آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنے لگا جو مشین بنانے کے سلسلے میں دنیا کا سب سے بڑا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس نے اب تک ایسی مشینیں بنائی تھیں کہ عقل انسانی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، اور اب وہ ایک ایسی مشین بنانے کی فکر میں تھا جو انسان کی طرح تخلیقی ذہن کی مالک بن سکے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ خود تخلیقی کمزوریوں کا شکار تھا۔ حالانکہ ایک موجد اور ایک سائنسدان تخلیق کار ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جس تخلیق کے لیے خود کو تخلیقی قوت کے انحطاط میں مبتلا محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ انسانی پہنچ سے دور کی بات تھی۔ یہ خدائی کام تھا اور صرف خدا ہی اسے کر سکتا ہے، کسی انسان کی مجال نہیں کہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے یا کامیابی کا تصور بھی کر سکے۔ سرجن رابرٹ اب اس معاملے کو ایک اور پہلو سے دیکھ رہا تھا، اور اسی پہلو سے اسے اختلاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو لیبارٹری ڈاکٹر گورڈنز نے تیار کی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف تباہی ہے۔ ڈاکٹر گورڈنز، جو کبھی کبھی مسٹر ریگل کا نام بھی اختیار کر لیتا تھا، وہ ایک سیاہ کار تھا، اور سرجن رابرٹ کسی تباہ کار کی انگلیوں پر ناچنے والا آدمی ہرگز نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے اس جگہ سے نکل جانا چاہیے۔ اچھا دوست، اب مجھے اجازت دو، اس نے بوتل اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا تم میرا کام نہیں کرو گے؟ نہیں ڈاکٹر گورڈنز، تم اپنا ذہنی علاج کرواؤ۔ کیا تم انکار کر رہے ہو؟ افسوس، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں ایک بار پھر تم سے درخواست کروں گا کہ بس بکواس نہیں، سب بکواس ہے، نانسنس، سرجن رابرٹ نے کہا اور بوتل پر گرفت مضبوط کر لی۔ اسی لمحے اس کا پاؤں فرش پر پھسل گیا۔ اس نے نیچے دیکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس پر اس کا پاؤں پھسلا ہو۔ تب وہ ایک دھکے کے ساتھ فریج میں بند ہو گیا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بوتل اس کے پاس موجود تھی، اس لیے اسے اتنے وسیع و ریز فریج کی ٹھنڈک کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یکایک اسے نیند آنے لگی، گہری نیند۔ یہ شہزاد ٹائیگر کے لیے بے حد پریشانیوں کے دن تھے۔ ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی الجھن لے کر آتا اور اس کی اعصاب کو منتشر کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سانس کی مشق کرنے کا وقت بڑھا دیا تھا۔ اس صبح بھی اس انداز میں سانس روکے لیٹا تھا کہ دور یا نزدیک سے دیکھنے والے کو کوئی لاش نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں غیر معمولی انداز میں مڑے توڑے تھے اور اس کا جسم مردے کی طرح ساکت تھا۔ اس حالت میں اسے نصف گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ اس کی حرکتیں قلب مدم ہو کر رکنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ خون کا بہاؤ بھی نسوں میں رکتا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں روشنی ہی روشنی تھی۔ اس کے اعصاب اب یوں ڈھیلے پڑ گئے تھے جیسے ان میں بوجھ کی وجہ سے کبھی تناؤ پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ رفتہ رفتہ اس نے یہ حالت ختم کر دی اور ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ ٹی وی پر صرف پروگراموں کو دیکھنے میں محو تھا جنہیں اس کی غیر موجودگی میں نشر کیا گیا تھا اور جو VCR کے ذریعے ریکارڈ ہوئے تھے۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک عجیب حرکت کی تھی۔ وہ دونوں ہی بہرام سے ملنے گئے تھے اور پھر اوشان کسی بات پر برہم ہو گیا تھا۔ تب اس نے وہ زبان اختیار کی تھی جس کے بارے میں شہزاد نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اوشان اتنی گھٹیا زبان بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جواباً بہرام نے بھی ان دونوں کو جیب بھر کر گالیاں دی تھی۔ اس کے بعد اوشان بہت غصے کے عالم میں اسپتال سے واپس آ گیا تھا اور ٹائیگر کو بھی وہ ساتھ ہی دھکیل لایا تھا۔ رات بھر وہ غصے میں رہا تھا، اس لیے ٹائیگر کو اس صورتحال کے بارے میں بحث کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ وہ دونوں اسپتال گئے تھے تو انہوں نے بہرام کے کمرے میں جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اوشان کی حسیات اب بھی کسی مہلک دھماکے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اسی بات پر اختلاف ہوا تھا۔ بہرام کی رائے تھی کہ وہ خوف زدہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کا ساتھ دینے سے کترا رہا ہے، جبکہ اوشان بضد تھا کہ بہرام انہیں اندر بلا کر ہلاک کروانے کے منصوبے میں دشمنوں سے مل گیا ہے۔ اس دوران میں ٹائیگر نے ان دونوں ہی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اوشان اس بری طرح گرج رہا تھا کہ وہاں کئی آدمی جمع ہو گئے تھے اور پھر وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے ٹائیگر کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ آتے وقت اس نے بہرام کو دھمکی دی تھی کہ اس نے محض اپنی زندگی محفوظ رکھنے کے لیے ان دونوں کو بطور چارہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے وہ نہ صرف بہرام پر بلکہ اس کے دیے ہوئے معاوضے کی خطیر رقم پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ وہ جس ہٹ میں ان دنوں مقیم تھے، وہاں جانے کے بعد اوشان نے بڑی افراتفری کے عالم میں تیاری کی تھی اور ٹائیگر کے ساتھ ایک اور ہٹ میں منتقل ہو گیا تھا جو پہلے ہٹ سے کئی میل دور ایک بارونق جگہ واقع تھی۔ اس دوران میں اس نے شہزاد کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا تھا
اور ٹائیگر چونکہ اسے اس رویے کی توقع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بونجھ کر رہتے ہوئے اپنے استاد اور روحانی باپ کے احکامات کی تعمیل کرتا رہا تھا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا جس کا موڈ آج بے حد خوشگوار نظر آ رہا تھا اور وہ بات بے بات کہہ لگا رہا تھا۔ مختصر ابا جان، اس نے اوشان کے مختصر سے سراپا کا مذیقہ اڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ کیا تم کل والے رویے کی وضاحت نہیں کرو گے؟ میں بہرام سے محبت کرتا ہوں، اوشان نے کہا۔ وہ تو میں بھی کل دیکھ رہا تھا، تم کسی بازاری آدمی کی طرح اس کی ماں اور بہن کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے۔ آخر وہ ہم دونوں کا باس ہے، تمہیں اس انداز میں اسے برا بلا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ میرا نہیں، صرف تمہارا باس ہے، اوشان نے ناگواری سے کہا۔ میں تو آزاد آدمی ہوں اور اس کے لیے ٹھیکے پر لاشیں کاشت کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی تم اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، ٹائیگر نے الجھن سے کہا۔ اگر تمہیں مجھ سے بھی ایسی ہی محبت ہے تو میں ابھی ہاتھ جوڑ کر تم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ جدھر سینگ سمائیں گے نکل جاؤں گا، لیکن تم سرکاری سینگ لے کر فرار نہیں ہو سکتے، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ احمق، وہ سب کچھ محض ایک ڈرامہ تھا۔ اگر تم ڈرامہ کر رہے تھے تو بہرام نے اس میں کیسے حصہ لیا؟ میں نے یہ خیالات اس کے ذہن تک پہنچائے تھے۔ ہانک لو جتنی جی چاہے، ٹائیگر نے کندھے اچکا کر کہا۔ ٹیلی پیتھی، اوشان نے مسکرا کر وضاحت کی، لیکن اس حرکت کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ دشمن یہ سمجھ لے کہ ہم دونوں کا اس سے اختلاف ہو گیا ہے۔ اوہ، تم واقعی بڑے خطرناک ہو ابا جان، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، وہ نرس اپنے گوشت پوست کے جسم کے ساتھ بہرام کے کمرے میں جا کر زندہ کیسے واپس آ گئی تھی؟ اس وقت دھماکہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ دھماکہ صرف ہم دونوں کے لیے محفوظ ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر گورڈنز ایک بے مثال معجزہ ہے ٹائیگر، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ جس طرح تمہاری توانائی اور طاقت تمہارے دائرے اختیار میں ہے، اسی طرح مشینیں اس شخص کی غلام ہیں اور اس کے اشاروں پر کام کرتی ہیں۔ یہ محض جسمانی لہروں کا کمال ہے جس سے اس نے خاطر خواہ استفادہ کیا ہے، اور یہ ہٹ چھوڑ کر دوسرے ہٹ میں قیام کا کیا مقصد ہے؟ یہی کہ گورڈنز ہمیں مفرور سمجھ لے، اس طرح تو ہم قیامت تک اسے نہیں نمٹ سکتے۔ وہ ہمیں تلاش کر لے گا ٹائیگر، بہت جلد وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اوشان نے حتمی لہجے میں کہا۔